انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی غیر متوقع طور پر پیش آتے ہیں اور جن کو دیکھ کر انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ واقعات واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا پھر محض ایک کہانی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے اور میرے دوستوں کے ساتھ پیش آیا جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے یونیورسٹی میں نیا ایڈمیشن لیا تھا۔ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارا زمینداری کا کام تھا اور کئی مربوں پر مشتمل ہماری زمین تھی۔ میں اپنے خاندان کا واحد چشم و چراغ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ہر طرح کی سہولت حاصل تھی۔ لاڈ پیار اور محبت نے میرے اندر کافی بگاڑ پیدا کر دیا تھا اور میں اسی لاڈ پیار کی بدولت بگڑتا چلا گیا۔ وقت سے پہلے اتنا پیسہ دیکھ لینا اور اتنی طاقت مل جانا میرے اختیارات کو مزید وسیع کر گیا اور میرے اندر ایک تکبر بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب یونیورسٹی میں آیا تو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن یونیورسٹی کا ماحول میری طبیعت سے بہت مختلف تھا۔ یہاں پر آ کر صحیح معنوں میں مجھے دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں پتہ چلا تھا اور میں ان کے بارے میں جان کر بے حد حیران ہوا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد میری صرف 3 لڑکوں سے دوستی ہو پائی تھی۔ وہ تینوں ہر وقت میری چمچہ گیری میں مصروف رہتے تھے کیونکہ ان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا اور میں چونکہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا، اسی لیے مجھے اپنے نوٹس وغیرہ بنوانے کے لیے اکثر کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی اور میں نے ان تینوں لڑکوں کی خدمات حاصل کی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ میری ان کے ساتھ دوستی ہوتی چلی گئی اور ہم چاروں کا ایک گروپ بن گیا۔ جہاں پر بھی ہم چاروں نظر آتے اکٹھے ہی نظر آتے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے ساتھ موجود میرے 2 گارڈ جن کے پاس ہر وقت لوڈز گنز ہوتی تھیں لوگوں کو ان کی زبانیں بند کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں بھی میرا ایک رعب اور دبدبہ تھا اور سب مجھ سے ڈرتے تھے۔ آج بھی جب میں یونیورسٹی گیا تو موسم بہت اچھا تھا اور یونیورسٹی میں کافی کپلز ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے، جن میں سے کچھ کپلز تو آہستہ آہستہ کر کے کھسک رہے تھے۔ میں اپنے تینوں دوستوں کے ساتھ بیٹھا بڑی گہری نظروں سے ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک میری کسی لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں ہوئی تھی۔ یوں تو میں کافی دل پھینک اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا، لیکن یونیورسٹی میں ابھی تک میرے دل کو کوئی اچھی نہیں لگی تھی، اسی لیے میں دوسرے کپلز کو دیکھتا رہتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی ان کپلز کا الگ ہی مزہ ہوتا تھا۔ یہ چوری چھپے یونیورسٹی کی کلاسز بنک کر کے نکل جاتے اور کہیں نہ کہیں کسی کیفیٹیریا میں یا کسی ہوٹل میں پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ملتے۔ لیکن آج ہی مجھے اپنے دوست سے بڑی عجیب بات پتہ چلی۔ اس کا کہنا تھا کہ یار احمد خان، میں نے سنا ہے کہ یونیورسٹی کی پچھلی سائڈ پر ایک ایسا پارک ہے جہاں پر اکثر کپل جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر لائیو رومانس چلتا ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کے میں بے حد حیران ہوا اور کہا ہمیں تو 1 مہینہ ہو گیا ہے یونیورسٹی آئے ہوئے اور ہمیں تو اس پارک کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میں نے اپنے دوست سے مذاقاً کہا تو وہ سب کہکا لگا کر ہنسنے لگے، جبکہ ان میں سے ایک کہنے لگا ہاں سنا تو میں نے بھی ہے کہ وہاں پر بہت سارے کپلز جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور لائیو رومانس کے مزے کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بھی تجسس ہونے لگا اور میں نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا چلو پھر آؤ وہاں پر چل کر دیکھتے ہیں آخر ہو کیا رہا ہے۔ میرے کہنے پر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ ہم چاروں یونیورسٹی گھوم کر اس کی پچھلی طرف آ گئے۔ یہ پارک کافی سنسان تھا اور کافی بڑا تھا۔ یہاں پر خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جو انسانی قد کے برابر تھی، جبکہ یہاں پہ کافی بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے جو کافی قدیم معلوم ہوتے تھے۔ شاید یہ پارک کافی عرصہ پہلے عدم توجہ کے باعث اس حالت میں آ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کے بہت سارے کپلز نے اسے اپنا گیٹنگ پوائنٹ بنا لیا تھا۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر آیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر ہم بیٹھ گئے۔ بہت سارے کپلز جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے اپنے چہرے ماسک کے پیچھے چھپا رہے تھے۔ یہاں پر لائف رومانس کے نظارے چل رہے تھے۔ میں اور میرے دوست چھپ کر اپنی آنکھیں سیک رہے تھے اور مزے لے رہے تھے، جبکہ ان کپلز کو دیکھ کر میرے دل کے اندر بڑے نرم گرم خیالات جنم لینے لگے تھے اور میرے اپنے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے دوستوں کو ایک تجویز دی جسے سن کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے انہیں کہا ایسا کرتے ہیں، ان کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں اور پھر اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہم بھی ذرا اپنے وقت کو رنگین بناتے ہیں اور اس لڑکی کے ساتھ مزے کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست تو فوراً رضامند ہو گیا کیونکہ اس کا اپنا دل بھی بے ایمان ہو رہا تھا، جبکہ باقی دونوں منع کرنے لگے۔ لیکن پھر ہم نے آہستہ آہستہ انہیں بھی قائل کر لیا اور فوراً ایک کپل کے سر پر پہنچ گئے جو اپنی رنگینیوں میں مصروف تھا۔ ہم نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ان دونوں کے چہرے فک ہو گئے تھے اور رنگ اڑ چکا تھا۔
جبکہ ہم نے لڑکے کو وہیں پر باندھ کر پھینک دیا۔ وہ ہم چاروں کے آگے ذرا بھی احتجاج نہیں کر پایا تھا۔ ہم نے لڑکی کو اٹھا لیا، لڑکی بہت محنت کی، احتجاج کیا، لیکن ہم نے اس کی ایک نہیں سنی، اور اسے یہی کہا کہ ہمارے پاس تمہارے سارے عمل کی ویڈیو ہے، اگر تم نے اونچی آواز بھی نکالی تو وہ ویڈیو یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کے موبائل میں موجود ہوگی۔ لڑکی سہم کی اور اپنی عزت کو بچانے کی خاطر ہمارے ساتھ چل پڑی۔ یوں میں اسے اپنے ڈیرے پر لے آیا۔ میرے تینوں دوست بھی میرے ساتھ تھے۔ یہ ڈیرا شہر میں میرے ابا نے اس وقت بنایا تھا جب وہ گاؤں کی زندگی سے تنگ آ جاتے اور شہر میں 2-4 دن یہاں پر آ کر عیاشی کرتے۔ میں بھی اس ڈیرے کو عیاشی کے طور پر ہی استعمال کرتا تھا۔ جب کبھی دل چاہتا کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تو اسے یہاں پر لے آتا۔ اکثر یہاں پر محفلیں سجا کرتی ہیں اور پینے پلانے کا بھی دور چلتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس لڑکی کو سیدھا یہیں پہ لے آیا۔ میرے تینوں دوست بھی ساتھ ہیں اور پھر ہم چاروں نے باری باری اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارا اور پھر اسے واپس یونیورسٹی ہی چھوڑا ہے۔ ہم چاروں آج بڑے خوش تھے کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار کر ہم سب کو بہت اچھا لگا تھا، اور میرے تینوں دوستوں نے کہا تھا، یار احمد خان آج تو مزہ آ گیا، اب دوبارہ نیا شکار کب کرنا ہے؟ تو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بہت جلد اب کوئی نیا شکار دیکھیں گے، اور دیکھنا اب ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں کو یہ کہتے ہوئے کمینگی سے ایک آنکھ دبائی تو وہ تینوں بھی میرے ساتھ مل کر کہکا لگانے لگے۔ اب ہمارے جیسے یہ معمول بن گیا تھا، ایک کے بعد ایک لڑکی ہم اٹھا کے ڈیرے پر لے جاتے اور باری باری ہم چاروں اس کا فائدہ اٹھاتے، اس کے ساتھ وقت گزارتے۔ لڑکی اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو جاتی کیونکہ ہم انہیں یہی کہتے تھے کہ ہم نے تمہاری لائف رومانس کی ویڈیو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی ہے، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکی ہماری باتوں کے جھانسے میں آ جاتی اور یوں ہمارے آگے چوں بھی نہ کرتی۔ ہمارا وقت اچھا گزر رہا تھا، بغیر کسی لڑکی کی سیٹنگ کیے ہوئے ہم چاروں دوست ہر 2-3 دن کے بعد کسی نئی لڑکی کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے۔ ہم چاروں آج کل بہت خوش تھے اور میرے تینوں دوست اس خوشی کا کریڈٹ مجھے ہی دیتے تھے، اور میں انہیں یہی کہتا کہ تم لوگوں کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ دن اس طرح گزر رہے تھے، ہمارا کام بھی آسانی کے ساتھ چل رہا تھا، اور ہم اتنی صفائی سے یہ کام کرتے تھے کہ کسی کو ابھی تک نہ تو ہم پہ شک ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ انہی دنوں میں یونیورسٹی کا سیمسٹر ختم ہونے والا تھا اور پھر ہمارے پیپر شروع ہو گئے۔ امتحانوں کے دوران نہ تو پچھلے پارک میں کوئی کپل جاتا تھا اور نہ ہی ہم گئے۔ پچھلا پارک بھی سنسان رہا اور ہم بھی اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ رہے تھے۔ یوں یہ سلسلہ وقتی طور پہ رک گیا تھا، لیکن میرے دوست ہر تیسرے دن اس رنگین وقت کو یاد کرتے اور آہیں بھرتے جبکہ میں انہیں یہی کہتا کہ صبر کرو، جیسے امتحان ختم ہوں گے پچھلا پارک پھر سے آباد ہو جائے گا اور ہم بھی اپنا مطلوبہ شکار ڈھونڈ کر اس کے ساتھ اپنے وقت کو رنگین کریں گے۔ خدا خدا کر کے امتحانات ختم ہوئے تھے اور اس کے بعد میں گاؤں چلا آیا کیونکہ 1 ہفتے کا بریک تھا اور اس کے بعد پھر نیا سیمسٹر شروع ہونا تھا۔ اس بریک کے دوران میں گاؤں آ گیا اور اپنی زمینداری کے معاملات دیکھنے لگا کیونکہ ابا جان اب کافی ضعیف ہو چکے تھے اور انہیں اب زیادہ تر معاملات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زمین کے بہت سارے معاملات میں ہی دیکھتا تھا۔ ابھی زمین کے معاملات اور کاروباری معاملات کو دیکھتے ہوئے 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا اور میں واپس یونیورسٹی کے ہاسٹل چلا آیا۔ دوبارہ سیمسٹر شروع ہو گیا اور دوبارہ سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ پھر سے پچھلا پارک آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اب میرے دوست پہلے ہی بہت اتابلے ہوئے جا رہے تھے، مجھے اکسانے لگے اور کہنے لگے کہ آؤ پچھلے پارک میں چلتے ہیں اور کسی شکار کو پکڑتے ہیں۔ وہ تینوں ایک ساتھ کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ میری پشت پناہی کے بنا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ انہیں میں ہی لیڈ کرتا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم بچ جائیں گے تو احمد خان کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس صورتحال سے نکال ہی لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ہر کام میں مجھے شامل رکھتے اور میں یہ بات جانتا تھا، اسی لیے انہیں کبھی انکار نہیں کر پایا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، ان کے کہنے پر میں اٹھ کھڑا ہوا اور ہم دوبارہ سے پچھلے پارک کی طرف چلے آئے۔ لمبی جھاڑیوں کے پیچھے سے کئی رنگین انچل جھانک رہے تھے۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور پھر ایک کپل کی حرکتوں نے ہمیں ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ وہاں سے آنے والی آوازوں اور رومانس کے نظاروں نے ہمارے جذبات کو ایک دم بھڑکا دیا تھا، اور پھر میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے دوستوں کا اشارہ کیا اور ہم اسی کپل کی طرف بڑھ گئے۔ یوں تو اس لڑکی نے حجاب کیا ہوا تھا لیکن اس کی حرکتیں اتنی غلیظ تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک حجابی لڑکی یہاں پر موجود ہوگی۔ تاہم اس کیفیت سے نکلنے کے بعد میں نے اپنے دوستوں کی مدد سے اس لڑکے کو باندھا اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ رضامند نہیں تھی لیکن ہم نے وہی پرانا حربہ آزمایا اور اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ بعد ناخواستہ وہ ہمارے ساتھ چل تو پڑی لیکن اس کے انداز میں ایک محسوس کی جانے والی ہٹ نرمی اور ضد شامل تھی۔ میں اسے بھی باقی لڑکیوں کی طرح ڈیرے پر ہی لے آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی کون ہے کون نہیں، کیونکہ اس نے حجاب لیا ہوا تھا
اور میں ایسی کسی لڑکی کو جانتا نہیں تھا، اسی لیے مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا آخر یہ کون لڑکی ہے جو جھاڑیوں کے پیچھے سے حجاب میں بھی کسی اور مرد کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ میں اس لڑکی سے ملنے کے لیے بہت زیادہ اتاولا ہوا چاہ رہا تھا، اسی لیے اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے کمرے میں چھوڑ کر آؤں، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے اور میں آنے والے حسین وقت کا تصور کر کے بہت خوش تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں پر اس لڑکی کو رکھا گیا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی حجاب میں ملبوس تھی، اس نے ابھی تک اپنے حجاب کو نہیں کھولا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ جان بوجھ کر اپنی قیمت بڑھا رہی ہے یا پھر مجھے نخرے دکھا رہی ہے، اسی لیے میں نے اسے اندر آنے کے بعد کہا بھی کہ اپنا حجاب تو کھولو، ذرا دیکھوں تو صحیح آخر اس حجاب کے پیچھے کون سی حسینہ چھپی ہوئی ہے۔ میں نے بڑے طنز بھرے انداز میں جب اسے مخاطب کیا تو وہ کہنے لگی، نہیں میں نہیں کھولوں گی، اور تمہیں قسم ہے میرے قریب مت آنا۔ اس نے ایک دم یہ بات کہی تو میں زور زور سے کہہ لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے جب وہاں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر غلط کام کر رہی تھی تب تمہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، اور اب جب میں تمہارے قریب آنا چاہ رہا ہوں تو تم مجھ سے دور ہٹ رہی ہو اور مجھے بھی قریب آنے سے منع کر رہی ہو۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ میں جانتا تھا اب وہ میرے آگے روئے گی، گڑ گڑائے گی، میری منتیں کرے گی، لیکن وہ تو بس خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اسے جیسے اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کچھ کروں گا۔ میں بالکل اس کے سر پر پہنچ گیا تھا اور اب ایک دم میں نے اس کا حجاب پکڑ کر کھینچ دیا۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ بے پردہ کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یونیورسٹی میں میری ٹیچر تھی۔ اسے دیکھ کے میں دم بہود رہ گیا۔ مجھے جیسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہوگی۔ تاہم اس کے چہرے پر میرے لیے نفرت پھیلی ہوئی تھی اور وہ بہت غصے اور نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بکھلائے ہوئے انداز میں اسے کہا، آپ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں تمہارا ہی پردہ فاش کرنے کے لیے آئی تھی، زمانے کو تمہاری حقیقت بتانے کے لیے آئی تھی تاکہ وہ جان سکے کہ تم کتنے بڑے حرامی ہو اور کتنے بڑے کمینے ہو۔ اپنی ٹیچر کے منہ سے بات سن کے میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے تو ابھی ان کے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں تھا اور پھر بھی وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اسی لیے میں نے غصے سے انہیں کہا کہ آپ کو اس طرح کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں نے ابھی تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ بے اختیار سسکیاں بھرنے لگی تھی اور کہنے لگی، حق تو صرف مجھے ہی ہے، تم نے جو کچھ ہمارے خاندان کے ساتھ کیا وہ ہم کبھی بھلائے بھی نہیں بھول سکتے۔ تمہاری وجہ سے میری جیتی جاگتی خوبصورت بہن اپنی زندگی کی بازی ہار گئی، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اس ٹیچر کے انکشاف نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اور میں جیسے چند لمحوں کے لیے بالکل بلینک ہو گیا۔ کہا، میں نے ان سے پوچھا، آپ کی بہن؟ کون سی بہن؟ اور میرے سامنے معاملے میں کیا تعلق ہے؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں جب ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میری بہن بھی تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی، لیکن میں نے کبھی یونیورسٹی میں اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس بات کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میری بہن کی دوستی ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی اور وہ اکثر اسے ملنے لگی۔ میں نے کئی بار اسے منع کیا اور کہا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے ساتھ مت ملا کرو، لیکن وہ مجھے غلط سمجھنے لگی تھی اور اس لڑکے کو صحیح سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب مجھ سے اپنی باتیں بھی چھپانے لگی تھی، اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ اپنی محبت میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ پچھلے پار کے ویران گوشے میں اپنی محبت سے ملنے لگی، اور جب تک مجھے اس بات کی خبر ہوئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اکثر اپنے محبوب کو وہاں پر ملنے کے لیے بلایا ہوتا، دونوں اکثر وہاں پر چھپ کر ملتے، لیکن ایک دن تمہاری نظر ان دونوں پر پڑ گئی اور پھر تم نے بلیک میل کر کے میری بہن کو اغوا کر لیا اور تم چاروں نے مل کر اس کی عزت کو مٹی میں رول دیا۔ اس دن میری بہن بہت روئی تھی اور گھر آ کر اس نے جب مجھے ساری حقیقت بتائی تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں نے بے اختیار اسے ایک تھپڑ دے مارا اور ساتھ ہی اسے کہا، یہ سب تمہاری غلطی ہے، اگر تم اس لڑکے سے وہاں نہ ملتی تو ان لڑکوں کی کبھی اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ تمہارے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلتے۔ میری بہن کو اپنی غلطیوں کا احساس تھا، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شرمندگی کو مٹانے کے لیے خودکشی کر لے گی۔ اور جب میں نے اپنی بہن کی بے جان وجود کو دیکھا تھا مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا، اور اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے قاتلوں کو ضرور پکڑوں گی۔ میں نے انہیں سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے یہ سارا کھیل کھیلا، جان بوجھ کر پچھلے پارک میں لڑکی سے ملنے گئی اور پھر بہت جلد تمہاری نظر مجھ پہ پڑی اور تم مجھے یہاں پر لے آئے۔ اپنی ٹیچر کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں بہت حیران ہوا اور مجھے اس بات کا پچھتاوا بھی ہوا کہ ان کی بہن کی جان میری وجہ سے چلی گئی۔ اگر میں اسے یہاں پہ نہ لے کر آتا تو شاید وہ زندہ رہتی۔ ابھی پچھتاوے میرے دل میں سر اٹھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں مجھے پولیس کا سائرن سنائی دیا۔ میں نے بے یقینی بھری نگاہوں سے اپنی ٹیچر کی طرف دیکھا
تو وہ بڑی عجیب سی ہنسی اور کہنے لگی اب تم اپنی اصل منزل کی طرف چلے جاؤ گے اور امید ہے کہ ایک لمبے عرصے تک وہی رہوں گے۔ مجھے اب اندازہ ہوا کہ اس نے مجھے پولیس کے ساتھ مل کر ٹریپ کیا تھا اور اپنی بہن کا بدلہ لیا تھا۔ شاید اگر میں اسے یہاں پر نہ لے کر آتا تو میں پکڑا نہ جاتا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، پولیس ڈیرے تک پہنچ گئی تھی اور مجھے اپنے دوستوں سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میرے وہ تینوں دوست بھی بہت پریشان تھے، انہیں جو مجھ سے اس بات کی امید تھی کہ میں ان تینوں کو بچا لوں گا، میں تو خود ہتھیار ڈھال بیٹھا تھا۔ پچھتاوے میرے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ اس لڑکی کو معصوم روپ میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا تو مجھے بے حد شرمندگی ہوتی۔ میں نے غلط کیا، مجھے اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جیل میں بیٹھ کر ان سب باتوں کو سوچنے کے لیے میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ ابا نے اس معاملے میں میری پیروی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ لڑکیوں کی عزت کے معاملے میں وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور میں یہاں پر بیٹھ کر ان سب واقعات کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور میرے تینوں دوست مجھے ہی ان باتوں کے لیے مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم ہمیں اس بات پر نہ اکساتے تو شاید ہم بھی کبھی ایسا کچھ نہ کرتے، لیکن تم پر بھروسہ کر کے ہم نے غلطی کی، تو اب ہم تمہارے ساتھ اس جیل میں قید ہیں۔ ان تینوں کی باتیں کم و بیش ایسی ہی ہوتی تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی رنگ بدلیں گے۔ جب تک میرے پاس اختیارات تھے، دولت تھی، تب تک وہ میرے ساتھ تھے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کر رہے تھے۔ آج وہی ذرا سا پلٹا کھانے پر کچھ بھی نہیں لحاظ رکھ پائے۔ میں خالی خالی نگاہوں سے اپنے دوستوں کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میرے دوست مجھے اس طرح اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیں گے، جبکہ وہ میرے ساتھ ہر کام میں شامل تھے۔ لیکن شاید جان اور عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے، اسی وجہ سے اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے میرے کیے کی سزا ملنا شروع ہو چکی ہے، اور شاید یہ میرے آخری دم تک میرے ساتھ چلے گی، اور یہ پچھتاوے زندگی بھر میرے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔